آج رجب المرجب کی 30 تاریخ ہے، یعنی ابھی ہم اور آپ رجب کے مہینے میں شامل ہیں۔ انشاءاللہ کل آنے والی تاریخ شعبان المعظم کی ہوگی۔ اللہ کے فضل کرم سے یہ کہہ لیجئے کہ ہم کو اور آپ کو رجب میں 5واں جمعہ مل رہا ہے، اور یہ 5واں جمعہ آپ جانتے ہیں کہ رجب کے لیے اللہ نے فرمایا رجب شہری، رجب میرا مہینہ ہے۔ یہ تو سب کچھ اللہ کا ہے نا بھائی، کیا چیز اللہ کی نہیں ہے؟ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ، ہواؤں فضاؤں کا لمحہ لمحہ، ہر چیز اللہ کی ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ نے فرمایا جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان میں وہ سب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر اللہ اس میں تخصیص کر دے، کہہ دے یہ میرا ہے، تو مخصوص ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے؟ یہ تو وہ کہہ رہا سب کچھ میرا ہے، لیکن اس میرا کہنے کے بعد بھی اگر اللہ اپنا اس میں اور تاکید کر دے کہ رجب میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ کیوں اللہ نے فرمایا ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ویسے تو رجب میں آپ جانتے ہیں رجب جیسی داخل ہوا، پہلا دن آیا، ہندوستان کی تاریخ میں شہنشاہ ہندوستان کا عرس شروع ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا بھائی؟ رجب شروع ہوا اور غریب نواز کا عرس شروع، امیر نواز کرے کس کا؟ زور سے کہیے، غریب نواز کا۔ غریب جو ابھی تک بے یارو مددگار سمجھ میں آ رہے تھے، رجب نے شروع ہوتے ہی بتا دیا کہ اب غریب نواز کا عرس ہے، غریب نوازے جائیں گے۔ اس کے بعد 13 تاریخ آئی رجب میں، 13 آئی تو اس میں مولا علی کی ولادت، سبحان اللہ۔ مولا علی کا نام بھی کیا نام ہے، اللہ نے اپنے نام کو ملا کے رکھا ہے۔ اللہ کا بھی نام علی ہے کہ نہیں ہے؟ بولو ہے؟ ابھی اللہ نے مولا علی کی ولادت اپنے گھر میں خانہ کعبہ میں، ہمارے میں سنتے چلے آ رہے ہیں نا، ہاں یہ سعادت اس رجب کو۔ پھر تیسری سعادت پچھلے جمعے میں آپ نے سنا تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمائی، سنا ہے نا؟ آج نہیں سنا، کل نہیں سنا، برسا برس سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ نہیں جائے نا بھائی؟ اور معراج ایک لفظ ایسا ہے کہ جس کی بلندی سب سے زیادہ رفعت بلندی کو معراج کہتے ہیں۔ اب اس سے زیادہ بلندی کیا ہوگی کہ اللہ کے رسول ایک آسمان پہ نہیں، دوسرے پہ نہیں، تیسرے پہ نہیں، چوتھے پہ نہیں، 5ویں 6ویں 7ویں میں نہیں رکے، جبکہ ابھی تک کوئی آسمان کی بلندیوں پہ نہیں پہنچ پایا۔ پہنچا کوئی انسان؟ چاند تک تو جانے کی کوشش کی ہے، لیکن سورج تک جانے کی ابھی ہمت پڑ نہیں رہی۔ جائے تو کیسے جائے؟ اتنی تمادت ہے، اتنی حدت ہے کہ اس کا کوئی کاٹ نہیں ابھی نکل رہا، کوشش کی جا رہی ہے، کہاں تک کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے یہ اللہ کو معلوم ہے نا۔ چاند تک تو پہنچ گئے، ایک سیارے تک تو پہنچ گئے، لیکن سیارے جس کے نیچے ہیں اس آسمان تک ابھی کوئی نہیں پہنچا نا بھائی۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ ایک آسمان نہیں 7 آسمان طے کرتے چلے گئے، اور پھر عرش اعظم، سدرۃ المنتہا، منتہا کے معنی بھی ہوتے ہیں جہاں انتہا ہو جائے، ختم ہو جائے سب، تو یہ ساری کائنات جہاں ختم ہو گئی اس کو کیا کہتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا، انتہا ہو گئی، ختم ہو گیا معاملہ، جہاں پر مکان کا کوئی وجود نہیں، شے کا کوئی وجود نہیں، مصطفیٰ وہاں بھی نہیں رکے، ہے نا بھائی؟ اسی رجب کا مہینہ تو ہے نا بھائی۔ اور پھر بتایا تھا میں نے، تقریر کو دہرانا مقصد نہیں ہے، بتانا مقصد یہ ہے کہ رجب کو اللہ نے اپنا مہینہ کیوں قرار دیا ہے۔
جب کوئی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز پاتا ہے تو اس کے لیے وہ لمحہ سب سے قیمتی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولیے. اس کی زندگی میں، انسان کی زندگی مان لیجیے، ایک مثال دے رہا ہوں، اگر وہ کسی چیز کا بے حد متمنی ہے، بے حد چاہنے والا ہے اور اس کی اس میں انتظار میں ہے، جب وہ مل جاتا ہے تو بولو اس کی حسرتیں پوری ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ اس کا مدعا پورا ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مقصد پورا ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جاتا ہے. یعنی جو سب سے زیادہ جس کو چاہتا تھا وہ مل گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین کے ذریعے بلایا تھا نا. سنا نا آپ نے؟ اکیلے تو نہیں چلے گئے تھے نا، لیکن واپسی میں کون لے کے آیا تھا؟ ذرا بتا یار، واپسی میں کون لے کے آیا تھا؟ اس کا کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. اس کے لیے قرآن نے فرمایا کہ وہ واپس بھی میں بھٹکے نہیں، لے جانے کے لیے تو لے گئے، واپسی اونچائی سے آنا ہے. اللہ کا فضل کرم تھا. اللہ نے وہ مصطفیٰ کو، میں تو یہ کہوں گا وجہ یہ کہ اللہ جو چاہے کرے. جب ایک رات کے لمحے بھر میں اللہ نے زمین سے آسمان تک بلایا، آسمان سے عرش اعظم تک، عرش اعظم سے لامکان تک، لامکان میں اپنا دیدار کرا کے واپس بھیجا، تو اللہ نے کیا کیا ہوگا؟ ساری کائنات کو روک دیا ہوگا، ٹھہر جاؤ، ہے نا. ہمارے آپ کے لیے دن رات چل رہا تھا، لیکن کائنات کی جو رفتار تھی وہ ٹھہرا دی گئی. اتنے بڑے دیدار کا، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، اور اس نے جو ہے اپنے عاشقوں کو دیکھا، پریشان حالوں کو دیکھا، گناہگاروں کو دیکھا، سب کی کیفیات دیکھی. یوں سمجھ لی ساری کائنات کی سیر کرا دی گئی. خالی بلا کے اپنا دیدار نہیں کرایا. جس نے اللہ کا دیدار کر لیا اس نے تو سب کچھ دیکھ لیا بھائی. بولو ہوا کہ نہیں؟ اللہ نے اپنا دیدار کرا دیا، اپنے دیدار کے ذریعے سب کچھ دکھا دیا. اتنی بڑی کائنات کا معائنہ کرانے میں وقت کتنا لگا؟ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم. ایک پل میں سرے عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک پل میں، لمحے بھر میں یہ سب کچھ ہو گیا اور اللہ کے رسول نے سب دیکھ لیا. عزیزان محترم، جو اللہ مصطفیٰ کو اپنے اظہار کے لیے پیدا فرمائے، بھئی اللہ کو کوئی جانتا تھا؟ بولے بھائی، اللہ کیا تھا کیا نہیں تھا کسی کو معلوم ہو پاتا؟ اللہ نے اپنے اظہار کے لیے کہ میں کیا ہوں، میری طاقت کیا ہے، میری قدرت کیا ہے، میری وقت کیا ہے، پہچانے بھی تو کوئی. تو اللہ نے کن فیکون ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور مصطفیٰ جان رحمت کو سب سے پہلے پیدا فرمایا. اول ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نوری وانا من نور اللہ. مصطفیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا اور میرے نور سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور میں اللہ کے نور سے ہوں. عزیزان محترم، اپنے نور کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا فرمایا تھا نا. ہم گناہگاروں کی یوں کہہ لیجئے کہ قسمت کو سنوارنے کے لیے، ورنہ ہمارا کون پسند حال ہوتا ہے. ہم اتنے گناہگار ہیں کہ ہم گناہگاروں کو کوئی پوچھنے والا نہ تھا، لیکن اللہ نے رحمت للعالمین کو ہمارے لیے مبعوث فرما کر ہماری قسمت سنوار دی کہ ہم گناہگار ہونے کے باوجود بھی ایک امید تو رکھتے ہیں، ایک آس تو رکھتے ہیں. گناہگار صحیح امت رسول تو ہے، ہزار کانٹوں کے جھرمٹ میں ایک پھول تو ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج میں بلایا، بلانے کے بعد اپنا دیدار کرایا اور کتنے قریب سے کرایا وہ آپ سن چکے ہیں. دنا فتدلی فقاب قوسین او ادنی، اس پہ تو آپ سن چکے ہیں. دنا فتدلی، مصطفیٰ جیسے ہی پہنچے لامکان میں جہاں کچھ نہ تھا، جبرائیل جہاں تک لے گئے وہاں تک لے گئے. آگے تو روک دیا تھا نا جبرائیل کہ یا رسول اللہ اب نہیں، اب لمحہ ایک پل اگر آگے بڑھایا سمجھے تو پورا تجلی الہی سے خاکستر ہو جاؤں، اجل جاؤں گا. جب اتنی سی رمق طور میں پڑتی ہے
طور جل جاتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام گر جاتے ہو تجلی کو دیکھ کے، تو جبرائیل کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، لیکن ایک بات آگے کر دیں گے، اگر صدیق اکبر ہوتے، فاروق اعظم ہوتے اور ساتھ ہوتے تو کہتے یا رسول اللہ جل جاؤ مر جاؤ، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ہے بشر میں اور ملائکہ میں فرق، اور کیا ہے صحابہ نے، ایسے نہیں ہے، جانی تو جاتی جلنے سے۔ جب احد میں کایا پلٹ گئی تھی، جیتی ہوئی جنگ، کیونکہ اس وقت تک جو تھا خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے، دشمن کے ساتھ میں تھے، بہت دین سے پہلے سے اسلام میں آئے تو ہم نے ان کی حالت دیکھی نہیں ہے کہ کسی بھی جنگ میں ان کو شکست نہیں ہوئی۔ سیف اللہ خالد کہلاتے تھے، اللہ کی تلوار، انہی نے جنگ کا نقشہ پلٹ دیا، دشمن کے ساتھ میں تھے۔ یہاں پر اللہ کے رسول نے کچھ لوگوں کو کھڑا کیا تھا اس پہاڑی میں رہنا، اور جب تک میں نہ کہوں ہٹنا نہیں۔ جنگ لڑی گئی، جنگ جیتی ہوئی نظر آنے لگی، دشمن بھاگنے لگا۔ جب دشمن بھاگنے لگا تو لوگوں کو یہ ہوا جو وہاں مقرر کیے گئے تھے کیونکہ وہ جنگ تو جیت گئے ہیں، لہذا ہمارے غنیمت سب لے رہے ہیں، ہم بھی چلے۔ یہ یاد نہ رہا کہ مصطفیٰ نے کہا تھا یہیں رہے، ہے نا؟ مصطفیٰ کا فرمان اگر آپ نے لاپرواہی کی تو اس کا نقصان تو ہونا ہے۔ ادھر ہی سب ادھر آئے، پیچھے جہاں مصطفیٰ نے کھڑا کیا تھا کہ پہاڑی کے پاس رہنا، وہاں سے بھی جب آدمی آ گئے تو خالد بن ولید نے اپنے لشکر پیچھے سے لا کر کے جو ہے حملہ کر دیا، اس پہاڑی کی طرف لا کر حملہ کر دیا تو اللہ اس وقت افراتفری پھیل گئی، کیونکہ سب ایک جا تو تھے نہیں، سب متفرق ہو گئے تھے، الگ ہو گئے تھے، لیکن قربان جاؤ صحابی رسول بھی مصطفیٰ جان رحمت کو جب دیکھا اکیلے ہے، ایک صحابی رسول آگے نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، وہ کھڑے ہو گئے، تیر چل رہے تھے، تیر برابر آ رہے تھے، ہاں حضرت سعد، سبحان اللہ، جیسے ہی دیکھا تیر مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے آگے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول فرماتے تھے اے سعد تیر پھینکو، برابر تیر پھینک رہے تھے، اپنے سینے میں تیر لے رہے تھے۔ بولو بتاؤ کوئی ایسی ہمت کر سکتا ہے؟ یہ تو مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانے ہی تھے جنہوں نے کر کے دکھا دیا، سامنے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے جب اس طرح کی محبت اور قیمت دیکھی، کہا اے سعد تم پر میرے ماں باپ کی مارو، تیر کرو۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جان رحمت ہے، رحمت للعالمین نے دیکھا کہ میرا غلام مجھ کو اتنی محبت کے ساتھ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر گھیرے ہوئے ہے، مجھ کو بتا رہا ہے، تو مصطفیٰ نے بھی اس کو اتنا بڑا تمغہ، اتنا بڑا اعزاز دے دیا، کہا کہ اے سعد تم تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائے۔ اللہ، یہ مصطفیٰ کا معاملہ ہے کہ جس کو جو چاہے عطا فرما دے۔ بھیا ذکر رہا تھا جبرائیل نے تو ساتھ چھوڑ دیا نا، لیکن اگر کوئی عاشق رسول ہوتا ہے وہ ساتھ نہ چھوڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، بتایا تھا نا میں کہ آگے اس سے پہلے تو گئے نہیں تھے نا، تو آگے جانے کے لیے کیا کیا جائے، لیکن ہم آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو میزبان گھر سے باہر آ جاتا ہے کہ نہیں آ جاتا ہے؟ بولو کہیں کے لیے آتا ہے؟ اس لیے آتا ہے کہ میرا مہمان آیا ہے۔ اللہ اکبر، اگر حقیقت میں محبت سے مہمان کے ساتھ میں محبت سے بلایا ہے، ایک تو مہمان ایسا ہے کہ زبردستی آ جاتا ہے تو اس کی پریشانی ہوتی ہے، 24 سال بیٹھے ہوئے ہمارے، یہ جانتے ہیں کہ بغیر بلائے مہمان کی کیا حالت ہوتی ہے، بڑی مصیبت بن جاتا ہے بیچارہ۔ لیکن اگر کسی کو محبت سے بلایا جائے تو مہمان کتنا خوش ہوتا ہے، کھانا پینا رہنا سب صفائی ستھرائی سب کچھ کرتا ہے اور انتظار کرتا ہے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ پہنچے تو اب وہاں پر راستے کی آگے چڑھانے کی بات نہیں تھی، دنا فتدلہ، ہمارا قریب مصطفیٰ کے قریب آ گیا۔ اللہ
اپنی تجلی کے ساتھ مصطفیٰ کو خیر مقدم کرنے کے لیے آگے بڑھے آیا۔ عزیزان محترم، یہ ہے مصطفیٰ کی شان۔ اور جب اللہ نے مہمان کو بلایا، مہمان آیا، مہمان سے ملاقات ہوئی تو کس مہینے میں ہوئی؟ بولو، یہ رجب کا مہینہ تھا۔ اسی رجب کے مہینے کو اسی لیے اللہ نے کہا میرا مہینہ ہے۔ میرے بھائی سمجھ میں آ گئی نا بات؟ میرا مہینہ ہے کہ میں نے جس کو ساری کائنات میں اپنے اظہار کے لیے پیدا فرمایا تھا اور امت کو سونپ دیا تھا، آج اس کو بلا کر میں نے پھر سے اپنی آبا سے رحمت چنے دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آنے والا مہینہ شب برات کا ہوگا، اس میں بھی ایک مقدس رات ہے۔ اللہ کی مہربانیاں، وہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں ہے نا۔ پھر آنے والا مہینہ آگے نہیں بتاؤں گا، اگر بتا دوں گا تو آپ ابھی پریشان ہو جائے کہ آ رہا ہے کیا۔ کچھ لوگ تو پریشان ہوتے ہیں، کچھ بہت خوش ہوتے ہیں کہ شاید مر جائے، شاید مر جائے تو کیا ہوگا۔ گناہ کتنے بھی کیے ہوں، مصطفیٰ جان رحمت میں کے صدقے میں کیا کیا نہیں گا، گناہگار بھی ہے۔ ارے رمضان میں روزے کی حالت میں یا روزے کی حالت ہی میں مرے گا تبھی تو ٹھیک رہے گا، اگر روزہ نہیں رکھے تو پھر آپ جانتے ہو تو کیا ہوگا، سب حساب کتاب بند کلوز۔ اب جب اٹھائے جائیں گے، جب اتنے دن کا معاملہ آسان ہوگا تو پھر آگے نہیں ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔